ہے کہ داستان امیر حمزہ کا ذکر کل ہو رہا تھا، اس کی 45 جلدوں کی بھی بات کل اس میں ہو، شبہ کی بھی بات، اور بستان خیال کی 15 جلدوں کی بھی بات، اور وہیں فردوس بری جیسا مختصر ناول بھی، خود قاضی عبدالستار صاحب کا شب گزیدہ جو ہے مختصر ناول ہے، تو جو لوگ بہت مختصر پڑھ رہے ہیں ان کے مقالے کی بھی بھرپور داد مل رہی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب امیر حمزہ سے گزارش کرتا ہوں، یہ داستان امیر حمزہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ بالکل۔ السلام علیکم سر، کوثر مظہری صاحب نے جتنی باتیں کہی تھی وہی باتیں سارے میرے ذہن میں متصادم ہو کر کے میں نے وہی مقالہ بند کر دیا تھا۔ تو میں صرف ایک پیراگراف اپنا پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے رضمیہ کو سمجھا تھا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ عربی کی باتیں ہوئی تو عربی زبان میں ایک شعری سنتا ہے ملحمی، اس کا ایک پیراگراف جو میں نے لیا ہے ابن جریج سے وہ میں پڑھتا ہوں۔ ملحمی کا تعلق اس صنف سے ہے جس میں طویل قصے بیان کیے گئے ہیں، اس طویل قصے میں انسانی معرکے کو پیش کیا گیا ہو، قومی رجحانات اور مستقبل کی امیدوں کا ذکر ہو جس سے ملی مفاد وابستہ ہو، اس میں بہت سارے تاریخی واقعات کے ساتھ قوم کے معرکے کا ذکر ہو جس کے اندر پوری جماعت مقصود ہو، یعنی ہیرو ملت کا سمبل ہو۔ ان تمام کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ملحمی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ اسی کیفیت کو رضمیہ کیفیت میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کیا ہے جو رضمیہ تنقید نگار ہمارے ہاں اردو میں ہے۔ اور رضمیہ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شبلی صاحب نے رضمیہ کو کمال کہا ہے کہ رضمیہ کا کمال یہ ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ رضمیہ کہتے کس کو ہیں۔ لیکن ملحمی شاعری میں ایک چیز جو ہے انہوں نے کہ کہیں پر بھی ہیرو کو مرکوز نظر زیادہ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ ہیرو کے طور پر ملت کو زیادہ مرکوز نظر رکھا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ملحمی کے ذیل میں ایک جملہ آیا تھا، قوم کے ہیرو کے شجاعانہ کارناموں کو ایک پروقار اسلوب میں بند کیا جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ انہی ابتدائی صفحات سے شروع ہو جاتا ہے۔ ملحمی کے ذیل ہی میں 2 لفظ ملی مفاد کا ذکر بھی آیا تھا، تو اس کا ذکر شروع میں یعنی ناول میں جو اس طریقے سے آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا جو ناول ہے اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ قحطان کے دمشق کی حفاظت کے فرض میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اگر افرنجیوں کے بجائے عباسی یا فاطمی چڑھ آتے تو بھی دمشق کو بچانا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا۔ اس کے بعد ملک و ملت کے لیے ہیرو پیش قدمی کرتا ہے۔ سب سے بڑی جو پریشانی کی بات یہ تھی کہ ملحمی شاعری میں قوم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور یہی رضمیہ کا مسئلہ ہے۔ رضمیہ میں ہمارے ہاں جیسے بھی آئیں گے، چاہے مہابھارت کا ذکر ہو اس کے علاوہ بھی دوسروں میں، تو قوم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک جملہ آیا تھا، قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ پوری کی پوری قحطان کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسجد میں افرنگیوں کی فوج پہنچی تو وہاں پر 10,000 لوگ جو تھے وہ دعا میں شامل تھے، یا رسول یا علی اور یا اللہ کی دعاؤں میں شامل تھے۔ ان 10,000 کو تحت تیغ کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی بڑا ایک رضمیہ لفظ ہے جس سے پوری کی پوری تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں قوم کو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب تم ان سب چیزوں میں شامل رہو گے تو رضمیہ کا کردار تمہارے اندر کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب رضمیہ کا کردار ہی نہیں پیدا ہوگا تو پھر رضمیہ کا ہیرو کیسے پیدا بن سکتے ہو؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ امیر حمزہ صاحب۔